بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اب ہم آپ کو غلاف کعبہ کی تاریخ سناتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی تاریخ خود کعبہ کی تاریخ سے کوئی الگ چیز نہیں۔ غلاف کعبہ کا اس قدر اہتمام مسلمانوں کے نزدیک کعبے کی تعظیم، تقدیس اور بلند مقام و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے غلاف کعبہ کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، مجھے بہت سے اہل علم سے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے پہلے جس نے کعبہ کو مکمل غلاف چڑھایا وہ طبع اسد حمیری تھے۔ انہیں خواب میں نظر آیا کہ کعبے کو غلاف چڑھا رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے چمڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ اور غلاف چڑھائیں۔ اب انہوں نے یمن کے بنے ہوئے سرخ دھاری دار کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ طبع کے بعد جاہلیت کے دور میں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں غلاف چڑھائے، کیونکہ اس کو دینی فریضہ خیال کیا جاتا تھا۔ البتہ یہ قید نہیں تھی کہ کب غلاف چڑھایا جائے اور کیسا چڑھایا جائے۔ کعبے کو مختلف قسم کے کپڑوں کے غلاف چڑھائے جاتے رہے، مثلاً چمڑے کا غلاف، معافر یعنی یمن کے علاقے ہمدان کی بستیوں میں تیار شدہ کپڑے کا غلاف، اسی طرح یمن کے بنے ہوئے سرخ دھاری دار کپڑے کا غلاف، ہلکے اور باریک قسم کے کپڑے کا غلاف، اور یمن کے کامدار کڑھے ہوئے کپڑے کا غلاف وغیرہ۔ غلاف اوپر سے نیچے تک کعبے پر ڈال دیے جاتے تھے۔ جب زیادہ بوجھل ہو جاتے یا کوئی غلاف زیادہ پرانا ہو جاتا تو اس کو تبرک کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا یا دفن کر دیا جاتا۔ جاہلیت کے دور میں قریش باہمی تعاون سے غلاف تیار کرتے تھے۔ ہر قبیلے پر اس کی مالی حیثیت کے مطابق رقم مقرر کر دی جاتی۔ قصی کے دور سے پہلے یہی طریقہ کار تھا، یہاں تک کہ ابو ربیعہ بن مغیرہ مخزومی کا دور آیا۔ وہ تجارت کی غرض سے یمن آتا جاتا تھا، بہت مالدار تھا۔ اس نے اعلان کیا، 1 سال میں اکیلا غلاف چڑھایا کروں گا اور 1 سال سب قریش مل کر چڑھایا کریں گے۔ وہ اپنی وفات تک اس معمول پر کاربند رہا۔ وہ یمن کے شہر جنت سے بہترین دھاری دار کپڑے لاتا اور غلاف تیار کرتا۔ قریش نے اسے عدل کا خطاب دیا، کیونکہ اس نے تنہا تمام قریش کے برابر کام کیا تھا۔ اس کی اولاد کو بنو عدل کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عدل برابری کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلی عربی عورت جس نے کعبے کو ریشم کا غلاف چڑھایا وہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ نطیلہ بنت جناب تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فتح مکہ سے پہلے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا، کیونکہ کفار اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے غلاف تبدیل نہ فرمایا، یہاں تک کہ خوشبو مہکانے والی ایک عورت کے ہاتھوں غلاف کو آگ لگ گئی اور وہ جل گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے قباتی کپڑے کے غلاف چڑھائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سال میں 2 بار غلاف چڑھاتے تھے، عاشورہ کے دن ریشم کا اور رمضان المبارک کے آخر میں قباتی کپڑے کا۔ پھر یزید بن معاویہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان نے اپنے دور میں ریشمی غلاف چڑھائے۔ کعبے کو ہر سال 2 غلاف چڑھائے جاتے تھے، ایک ریشمی، دوسرا قباتی۔ ریشمی غلاف کا اوپر والا حصہ یعنی قمیص 8 ذی الحج کو پہنایا جاتا اور نچلا حصہ یعنی ازار عاشورہ کے دن پہنایا جاتا۔ یہ ریشمی غلاف 27 رمضان المبارک تک رہتا، پھر قباتی غلاف پہنا دیا جاتا۔ مامون کے عہد میں 3 غلاف پہنائے جاتے تھے، 8 ذی الحج کو سرخ ریشمی غلاف، 1 رجب کو قباتی اور 27 رمضان المبارک کو سفید ریشمی۔ اس کے بعد ناصر عباسی نے پہلے سبز رنگ کا پھر سیاہ رنگ کا غلاف پہنانا شروع کیا۔ اس وقت سے آج تک سیاہ غلاف ہی چڑھایا جاتا ہے۔ عباسی خلافت ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے 659 ہجری میں یمنی بادشاہ ملک مظفر نے غلاف کعبہ پہنانے کی سعادت حاصل کی۔
اس کے بعد وہ شاہان مصر کے ساتھ مل کر باری باری غلاف پوشی کرتا رہا، اور سب سے پہلے 661 ہجری میں جس مصری حاکم نے عباسیوں کے بعد غلاف پوشی کی کوشش کی وہ ملک ظاہر بیبرس البندقداری تھا۔ 751 ہجری میں مصر کے بادشاہ اسماعیل بن ناصر محمد بن قلاوون نے کعبے کے غلاف کے لیے ایک مخصوص وقف قائم کیا۔ وہ ہر سال ایک مرتبہ سیاہ غلاف کعبے کے لیے اور 5 سال بعد روضہ نبوی کے لیے سبز غلاف بھیجتا تھا۔ خدیوی محمد علی نے 13ویں صدی ہجری کے شروع میں یہ وقف ختم کر دیا اور غلاف سرکاری خرچے پر تیار ہونے لگا۔ ترکی کے عثمانی خلفاء نے کعبے کا اندرونی غلاف اپنے ذمہ مخصوص کر لیا۔ 810 ہجری میں کعبے کے دروازے کے لیے ایک الگ منقش پردہ تیار کیا گیا جس کو غلاف کا برقع کہا جاتا تھا۔ یہ 816 ہجری سے 818 ہجری تک موقوف رہا، مگر پھر 819 ہجری میں شروع کر دیا گیا، اور اب تک یہ پردہ بھی غلاف کے ساتھ ہی تیار کیا جاتا ہے۔ ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے حرمین شریفین کی خدمت کی طرف بہت توجہ دی۔ اس توجہ کے نتیجے میں شاہ سعود بن عبدالعزیز نے غلاف کعبہ تیار کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں ایک الگ کارخانہ لگانے کا حکم دیا، اور اس میں غلاف کی تیاری کے سلسلے میں تمام سہولتیں مہیا فرمائیں۔ 1382 ہجری میں شاہ فیصل نے اس کارخانے کی تعمیر نو کا حکم دیا تاکہ غلاف انتہائی مضبوط اور عمدہ تیار ہو، کعبہ مشرفہ کی تقدیس کے شایان شان ہو۔ 1397 ہجری میں مکہ مکرمہ کے مقام ام الجود میں اس کارخانے کی نئی عمارت کا افتتاح ہوا۔ اس میں غلاف کی تیاری کے لیے جدید آلات لگائے گئے اور غلاف مشینی آلات سے تیار کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دستی کشیدہ کاری کا انداز بھی قائم رکھا گیا، کیونکہ فنی لحاظ سے دستی کشیدہ کاری کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ کارخانہ مسلسل ترقی کی منازل طے کر رہا ہے اور دستی کشیدہ کاری کی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہے تاکہ غلاف کعبہ انتہائی دلکش صورت میں تیار ہو